روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ پوری انسانی تاریخ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ انسانوں نے کبھی بھی کرداروں سے نفرت نہیں کی، بلکہ کرداروں کے کردار سے نفرت کی ہے۔ ہٹلر، میسولینی، ضیاء الحق، شاہ ایران، فرعون، یزید اور دیگر سے نفرت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے کرداروں کی وجہ سے ہے۔ آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرداروں کے کردار بد کردار کیوں بنتے ہیں۔ میکاولی کہتا ہے کہ انسان فطرتی طور پر بہت زیادہ لالچی ہے، اور یہ لالچ اور اس کا ساتھ زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن قسمت کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے، اور اس دوران وہ چند ہی اپنی خواہشات کو پوری کر پاتا ہے۔ خواہشات کا یہ طوفان اسے غیر مطمئن رکھتا ہے، اور پھر انسان حال سے خفا، ماضی کا مترف اور مستقبل سے امید باندھے رکھتا ہے۔ کوئی بھی فرد، حکومت اور معاشرہ حال کی صورتحال سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال اقتدار کی خواہش اور خود توصیفی کو جنم دیتی ہے، جو بالآخر تباہی پر جا کر ختم ہوتی ہے، لیکن اس تباہی کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس صورتحال میں دو چیزیں اور دو عناصر اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ غیر تسلی بخش صورتحال میں رہتا ہے، اور دوسری یہ کہ دوسروں کے ساتھ وہ مسالمت اور جنگ کی صورتحال میں رہتا ہے۔ یہی بات سب سے پہلے یونانی فلسفی ہیراکلٹس نے 6 صدی قبل از مسیح کی تھی۔ میکاولی کے نزدیک انسان اپنے علاوہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتا۔ لوگ عام طور پر ناشکر گزار، ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، اور بدمعاشی کی حد تک کمینے، حریص اور دولت کے پجاری ہوتے ہیں، اور اپنے باپ کے قاتل کو جائیداد کی خاطر معاف کر دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ یہ اس سے منافع کم حاصل کر سکیں، اور جسے محبت کہتے ہیں وہ صرف خود کو انہیں خود سے ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ہوپس انسان کے متعلق اپنی رائے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ حالت فطرت میں زندگی تنہا، پر افلاس، وحشی اور چھوٹی تھی، اور دوسری جانب اس کے تحفظ کے لیے طاقت کی خواہش اس کی زندگی بھر ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور جو موت پر جا کر اختتام پذیر ہوتی تھی۔ لیکن زندگی میں اس خواہش میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ طاقت کی اس خواہش کو متوازن اور قابو میں رکھنے کے لیے حالت فطرت میں چونکہ کوئی بھی ادارہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہر کوئی
ایک دوسرے سے جنگ کی حالت میں رہتا تھا اور ہر وقت عدم تحفظ کا شکار رہتا تھا۔ اس لیے اس صورتحال میں وہ خواہشات کے ہاتھوں انتہائی بے بس رہتا تھا۔ یہ انسان کی ایسی فطرت اور جبلت ہے جو آج تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ انسان چاہے عام انسان ہو یا حکمران ہو یا بہت بڑے تخت و تاج کا مالک ہے، وہ خواہشات کے ہاتھوں ہمیشہ تڑپتا اور ترستا رہتا ہے۔ اور ہمارے موجودہ حکمران جو وفاق میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو خواہشات کے ہاتھوں اس قدر لاچار اور بے بس ہو گئے کہ اس کو بیان کرنا کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ خواہشات کے پیچھے بھاگنا اور اس کے لیے تڑپنا اور ترسنا انسان کو مریض بنا دیتی ہے، اور وہ مریض پھر اپنے جراثیم اس عہدوں کی وجہ سے پھیلا کر پورے انسانوں کو مریض بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ سب جگہ مریض ہو۔ یہ جو حکمران ہیں ہمارے، یہ بدترین مریض ہیں جو اپنی خواہشات کے ہاتھوں خود بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور پوری قوم کو بھی ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ آج آپ کسی بھی ایک عام شخص سے پوچھ کر دیکھ لیں تو وہ شخص اپنی زندگی کے مسائل سے اس قدر تنگ آ چکا ہے کہ حکمرانوں کو بد دعائیں دینے کے علاوہ اور اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا۔ آج نہیں تو کل ہم سب کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ سکندر اعظم جب گیا تھا تو وہ بھی خالی ہاتھ گیا تھا، ہارون رشید ہو یا کوئی بھی بادشاہ ہو، سب خالی ہاتھ جاتے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ ہے دعائیں اور بد دعائیں۔ یاد رکھو میرے حکمرانوں، تم نے اس قدر بد دعائیں تم لے رہے ہو کہ تم سوچ اور سمجھنے کی تمہاری صلاحیتیں بھی سلب ہو چکی۔ یاد رکھو جب ایک بہت بڑا دربار سجے گا اوپر، تو تم کس منہ سے خدا کے سامنے کھڑے ہو گے؟ جب ہزاروں لوگ تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے تو تم کس طرح اس ابدی عذاب سے بچ سکو گے؟ آخر میں ایک بات میں میرے حکمرانوں میں تمہیں کہتا چلوں کہ یہ جو موجودہ تمہاری زندگی ہے، یہ بھی کسی بھی عذاب سے کم نہیں ہے۔ خدا حافظ۔